وہ کچھ دیر پہلے ہی تفصیلی صفائی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی اور اسے لیٹے ہوئے بمشکل 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب حسن ہاتھ میں نوڈلز کا پیکٹ اٹھائے داخل ہوا تھا۔ پھپھو مجھے نوڈلز بنا دیں۔ حسن نے نوڈلز کا پیکٹ ماہا کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ غصے کی ایک تیز لہر نے ماہا کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ حسن، آپ اپنی مما سے کہہ دو، پھپھو تھکی ہوئی ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، ماما نے تو کہا ہے پھپھو سے کہو وہ بنا دیں گی۔ ماما فون پہ نانو سے بات کر رہی ہیں اور مجھے ماما نے کہا ہے پھپھو سے بنوا لو۔ اب کہ حسن نے قدرے ناراضی سے کہا تو بہت چاہنے کے باوجود بھی ماہا خود پہ ضبط نہیں کر پائی تھی۔ اس نے حسن کے ہاتھ سے نوڈلز کا پیکٹ کھینچا اور بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ بھابھی کے کمرے میں داخل ہوئی، فون بند کرتی فائزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو امی بھی نا، جب تک مجھ سے بات نہیں کرتی ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب تک امی کا فون بند ہوا تم نے صفائی بھی کر لی، میں بہت شرمندہ ہوں، فائزہ کہتے ہوئے اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ بولتی، دفعتاً بھابھی کی نظر ماہا کے ہاتھ میں موجود پیکٹ پہ پڑی۔ حسن، پھپھو ابھی کام سے فارغ ہوئی ہیں اور تم پھر سے یہ نوڈلز اٹھا کر ان کے پاس چلے گئے۔ فائزہ نے ماہا کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے 5 سالہ حسن کو ڈانٹا۔ اس سے پہلے حسن کچھ بولتا، بھابھی نے اسے ویڈیو گیم کھیلنے کا کہہ کر وہاں سے بھگا دیا اور پھر سے ماہا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یہ بچے بھی نا ماں سے زیادہ پھپھو کے دیوانے ہیں، بھابھی نے ہنس کر کہا اور اس بار ماہا بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ چائے پیو گی؟ چائے بنا دو تمہیں؟ بھابھی نے محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ تم تھک گئی ہوگی، ایسا کرو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں حسن کو نوڈلز بنا کر دیتی ہوں اور پھر ہم دونوں چائے پیتے ہوئے ڈھیروں باتیں کریں گے، بھابھی کہہ کر آگے بڑھ گئی اور ماہا ان کی محبت اور احساس بھری طبیعت پہ شک کرنے پہ شرمندہ ہوتی واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ وہ الگ بات تھی، چائے پیتے باتیں کرنے کے دوران فائزہ ماہا کو رات کے کھانے کا مینیو بتا کر اسے وقت پر کھانا تیار کرنے کی تاکید کر گئی تھی۔ آخر کو سہیل بھائی صبح ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد رات کا کھانا گھر پہ کھاتے تھے، اسی لیے فائزہ کو رات کے کھانے کے لیے زیادہ اہتمام کرنا پڑتا تھا، جو پچھلے 2 ماہ سے ماہا کی ذمہ داری بنا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھار اس ذمہ داری سے جھنجھلا بھی جاتی تھی، لیکن بھابھی کے میٹھے لہجے اور رویے کی وجہ سے اس کی اس جھنجھلاہٹ کا دورانیہ بس چند منٹوں پر ہی محیط ہوتا تھا۔ وہ پرتکلف پکوان تیار کرنے کے بعد بستر پر لیٹی تو اکڑی ہوئی کمر کے سبب فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مدیحہ بیگم کے تسبیح پڑھتے ہاتھ لہجے بھر کے لیے رکے۔ بیٹی کی تکلیف انہیں بے کل کر گئی تھی۔ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا کچھ بنانے کی؟ بہو کے گھر والوں کی دعوت تھی وہ خود بناتی۔ مدیحہ بیگم کبھی بھی روایتی ساس نہیں بنی تھیں، لیکن آج کل ماہا کو کام کرتے دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہو کر گھر آ ہی بیٹھی تھی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا فائزہ روٹین کے بہت سے کام اسی کے سپرد کر ڈالتی۔ کیا ہو گیا ہے امی، آپ تو کبھی روایتی ساس نہیں تھیں، اب آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ماہا نے فون اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اور اگر میں یہ کہوں تم بھی روایتی نند نہیں بنی تھی تو پھر روایتی بہو اور بیوی کیوں بن رہی ہو؟ مدیحہ بیگم غصے سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے امی، کیا آپ کو نہیں لگتا میں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن وہ گھر ہمیشہ ایک محاذ جنگ بنا رہتا ہے، کبھی کسی کا کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی عذاب، اور پھر میری خالی گود ہر کوئی آتے جاتے مشورہ دینا فرض سمجھتا ہے، جیسے مجھے تو خود کچھ پتہ نہیں۔ اب جب خدا کا اذن ہوگا، اور ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی گود میں رکھا فون بجا۔ ماہا نے فون اٹھا کر دیکھا، سمیع فون کر رہا تھا۔ ماہا نے کن اکھیوں سے ماں کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھیں، اور اب رخ بدل کر اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح پڑھنے لگی تھیں۔ ماہا نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا لیا۔ چند منٹ کے حال احوال کے بعد سمیع نے اس سے واپسی کے بارے میں دریافت کیا۔ آ جاؤں گی، ابھی کچھ دن اور یہاں رہوں گی، اس نے سمیع سے کہا، اور مزید چند منٹ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ جب تم کسی سے ناراض ہو کر نہیں آئیں، ویسے رہنے کے لیے آئی تھیں، تو تمہیں یہاں رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، بہتر ہے اپنے شوہر سے کہو تمہیں آ کر لے جائے، مدیحہ بیگم نے ماہا سے کہا۔ تو ماہا نے شکوہ بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔
چند دن رہنے کے لیے کیا چلی آئی؟ آپ تو تنگ آ گئیں۔ 22 سال اس گھر میں رہی ہوں اور 2 سال پہلے رخصت ہو کر گئی۔ 2 سال 22 سال پہ بھاری پڑ رہے ہیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن آنکھوں میں آئے آنسو اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا گئے تھے۔ مدیحہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی ماہا کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مدیحہ بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ ماہا ماں کے پاس سے اٹھ کر چھت پر چلی آئی تھی۔ آج ماں کا یوں صاف لفظوں میں جانے کا کہنا اسے سخت دکھی کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں امی کو میرے مسئلے نظر نہیں آتے۔ سمی کا گھر نہیں مانو مسئلوں کی آماجگاہ ہے۔ چھوٹے بھائی کی پڑھائی جاری ہے تو ابھی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ دونوں بڑے بھائیوں کے بچے گھر میں دھماکہ چوکڑی الگ مچاتے ہیں اور میں تو بس اس گھر کا سب سے فالتو پرزہ ہوں جسے بس کام کے وقت ہی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دل گرفتی سے سوچ رہی تھی کہ دفعتاً اس کے فون کے میسیج کی ٹون بجی۔ ماہا نے ہاتھ میں پکڑے فون کو سیدھا کیا۔ اسکرین پہ سمی کا میسیج جگمگا رہا تھا۔ مس یو بیوی، یار اب گھر آ جاؤ، میں اور میرا دل تمہارے بنا اداس ہیں۔ میسیج پڑھ کر اس کا اداس دل جانے کیوں خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ ڈھیروں شکووں اور شکایتوں کی گٹھڑی سے شکوے نکال کر اسے جواباً میسیج کرنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح سمی نے اس کی ہر بات کے جواب میں گھر آ جاؤ کا کہا تو تنگ آ کر ماہا نے فون ہی آف کر دیا تھا۔ اپنا گھر جیسا بھی ہو اپنا ہوتا ہے اور یہ جو گھر کے مان ہوتے ہیں نا، یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ وہ کچن سے تھک کر ابھی کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب مدیحہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ماں باپ کا گھر پھر بھائیوں کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے گردن گھما کر ماں کی طرف دیکھا۔ بالکل ہوتا ہے۔ اللہ ماں باپ اور بھائیوں کے گھر کا مان ہمیشہ سلامت رکھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے نئی آنے والی کبھی ہمیشہ کے لیے گھر آ کر بیٹھی بہن بیٹی کو وہ عزت نہیں دیتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ بھابی ایسی نہیں ہیں، ماہا نے بے ساختہ کہا اور تفاخر سے گردن کو اکڑا لیا۔ عجیب بات ہے امی، آپ بھابی کے بارے میں ہمیشہ شک کا شکار کیوں رہتی ہیں؟ سچ میں فائزہ بھابی بہت اچھی ہیں، آپ قدر کیا کریں ان کی۔ مجھے تو یہ حیرانی ہوتی ہے، آپ پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ تم بھی تو پہلے ایسی نہیں تھی۔ تمہارا شوہر الگ گھر نہیں لے سکتا، اس بات کو سمجھنے کے بجائے تم گھر چلی آئی۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ماہا؟ اپنا گھر جیسا بھی ہو ایک طرح سے ایک عورت کی سلطنت ہوتا ہے جسے وہ جب چاہے جیسے چاہے چلا سکتی ہے۔ سمی پر چند ذمہ داریاں ہیں جنہیں وہ بخوبی نبھانا چاہتا ہے، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس طرح روٹھ کر گھر آ بیٹھنا چاہیے۔ مدیحہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ امی، ماہا کو اٹھتے بیٹھتے ماں کا یوں ٹوکنا اس وقت بہت برا لگا تھا۔ آپ جیسی مائیں ہوتی ہیں جن کی بیٹیاں گھر واپس آنے کے بجائے یا تو کسی دریا میں ڈوب کر مر جاتی ہیں یا پھر کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہیں۔ مسئلہ تو بھابی کو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے دیکھ کر ماتھے پہ بل نہیں ڈالا، کبھی یہ احساس نہیں دلایا میں یہاں کیوں رہ رہی ہوں۔ لیکن آپ، ماہا کی آواز گلے میں اٹکے نمکین پانی میں پھنس سی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر جیسے ہی اوپر جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ بھابی کے ادھ کھلے کمرے سے آتی آواز کو سن کر بے اختیار رک سی گئی تھی، جو نہ جانے کس سے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ ماہا ہے نا، بھابی کہہ کر زور سے ہنسی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے، میں ماہا کو کچھ کہوں، وہ بھی مجھ سے خوش ہے تو وہیں سہیل بھی مجھ سے راضی ہے، اور پھر گھر کی ذمہ داریوں سے مجھے چھٹی الگ ملی ہوئی ہے۔ سچ کہوں تو میں نہیں چاہتی ماہا اپنے گھر واپس جائے، بس میری ساس صاحبہ ہیں جو اسے گھر واپس بھیجنے کی نصیحتیں کرتی پھرتی ہے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے ماہا کی اسی طرح برین واشنگ کرتی رہوں گی تاکہ وہ جانے کا سوچے بھی نہ۔ مفت کے کام، پھر اوپر سے اس کا ممنونیت بھرا چہرہ۔ میں کیا پاگل ہوں جو مفت کے آرام کو ہاتھ سے جانے دوں؟ بھابی کہہ کر زور سے ہنسی تھیں اور باہر کھڑی ماہا تو مانو پتھر کی ہو گئی تھی۔ بھابی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے ایک کپ چائے بنا دیں گی؟ بخار میں تپتے جسم کے ساتھ بطول مشکل سے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سوری، میں ذرا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، ماہا نے رکھائی سے کہا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چاچی، مجھے آپ کے ہاتھ کا کیک کھانا ہے، اس کے جیٹھ کے بیٹے نے محبت سے اس کی گردن میں بازو ڈال کر فرمائش کی تھی۔ میں کیوں بنا کر دوں، اپنی ماما سے کہو، اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ مجھے ایک نئی ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، تم سمی کے ساتھ چلی جانا، اس کی بڑی نند نے کہا۔
آپ مجھے بے اولادی کا طعنہ دے رہی ہیں۔ اسے غصہ آیا تھا۔ شجاع کی جاب چلی گئی۔ لو، ایک اور ذمہ داری سمیع کے کندھے پر آ گئی۔ خود احتسابی کے لمحے بڑھتے جا رہے تھے، یعنی آنکھوں پر لگی بدگمانی کی دھول صاف ہو رہی تھی۔ ماہا کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ اوپر جانے کے بجائے واپس کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مدیحہ بیگم نے اپنی تسبیح کی اور مسکرا کر بیٹی کی سمت دیکھا۔ اب اپنی بھابھی سے بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماں کی بات پہ ماہا نے سر اٹھایا اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مدیحہ بیگم نے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے لاؤنج کا منظر واضح تھا، اور اب بھابھی اپنے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ انسانی فطرت ہے۔ جو فائزہ نے کیا، مفت کا آرام کسے برا لگتا ہے؟ سوچنا سمجھنا تو تمہیں چاہیے تھا۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ اگر یہ تمہارا گھر ہوتا تمہیں فائزہ کی بات کبھی بری نہ لگتی۔ یعنی یہ تم بھی جانتی ہو میکے کا مان ہر چیز پر بھاری ہوتا ہے، لیکن اپنی سلطنت، اپنا گھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بیج کو جگہ بنانے میں وقت تو لگتا ہے بیٹا۔ اس سے پہلے کہ مدیحہ بیگم مزید کچھ کہتی، مسکراتی ہوئی فائزہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ماہا میری جان، آج شام میں میری کچھ فرینڈز گھر آ رہی ہیں۔ تمہارے ہاتھ کے بنے شاہی ٹکڑے اور بریانی کی اتنی فرمائش کی انہوں نے کہ میں تو شرمندہ ہی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے ان سے بہت کہا میں خود کھانے کا اہتمام کروں گی، لیکن فائزہ نے بات کو ادھورا چھوڑ کر ماہا کی طرف دیکھا۔ ماہا نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور پھر بھابھی کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی، میں ضرور آپ کی دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرتی، لیکن وہ کیا ہے نا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ سمیع مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے؟ کہتے ہوئے ایک تفاخر سا اس کے لہجے میں در آیا تھا، اور یہ غرور ایسے ہی نہیں تھا۔ پھر شام میں سمیع اسے لینے کے لیے آ بھی گیا تھا، اور وہ اس کے ہمراہ اپنے گھر، اپنی سلطنت کی جانب چل پڑی تھی۔